یاد کا یوم شہادت بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ مبارک کو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ الحرام کو منایا جاتا ہے، اور اسی طرح اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ اس جہان فانی سے جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی عمر ہے، اور ابو حفص یہ آپ کی کنیت ہے، اور عمر فاروق آپ کا جو ہے یہ لقب ہے، اور آپ کی والد کا نام قحافہ اور والدہ کا نام حنتمہ ہے۔ 8ویں پشت میں جا کر نبی پاک صاحب دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ان کے کافی سارے فضائل ہیں، اور نبی پاک صاحب دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کئی خوبیاں جو ہیں اور کئی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں، جیسا کہ ایک مقام پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر جس گلی سے گزر رہے ہوں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کے ایمان کو تولا جائے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ایمان سب سے بھاری ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر میرے آقا نے حضرت عمر کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے محدث حضرت عمر ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ محدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا تھا وہ رب کی منشا ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ فرشتے تو رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتے تو ہمیشہ وہ گفتگو کرتے ہیں جو رب کا منشا ہوتا ہے، جو رب کی مرضی ہوتی ہے، جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر کی زبان سے رب کا فرمان جاری ہوا کرتا تھا، رب کی منشا جاری ہوا کرتی تھی، رب کی مرضی جاری ہوا کرتی تھی۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا ہی دل فریب ہے، انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ چنانچہ جب آپ کا واقعہ خلفائے راشدین میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل اسلام کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی تو مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے ایک میٹنگ کی جس کے اندر انہوں نے مکہ کے جو بڑے بڑے رئیس تھے ان کو مدعو کیا، اور اس بات پر جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا کہ آیا کوئی ایسا نیا عمل تیار کیا جائے کہ دین اسلام کو روکا جائے، اور ہمارا جو آبا کا جو دین ہے جو اب سکڑتا جا رہا ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے۔ تو اس پر جب وہ بڑے بڑے رئیس اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں مسلمانوں کے امیر کو ہی قتل کر دیتے ہیں تو قصہ ختم ہو جائے گا، تو جب تک وہ ان کے اندر موجود ہیں تو ظاہر بات ہے یہ ان کی بات مانیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو ہم انہیں کو واسطہ قتل کر دیتے ہیں تو قصہ
ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ جو گنتی کے جاتے ایک لوگ ہیں ان کو جو زبردستی بھی اپنے دین کی طرف لے آتے ہیں. تو اس مشاورت پر سب نے اوکے کیا. سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ سب ہو تو گئے, راضی تو ہو گئے ایک موقع پر, لیکن اب فیصلہ یہ تھا, اب جو کرنے والا کام تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ ان کو قتل کون کرے گا. اب اس پر ہر کوئی ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہا ہے کہ بھئی کون یہ کام کرے گا. تو کسی کے اندر بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جو بولے کہ جی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اسی اثنا میں کوئی شخص بولتا, جناب عمر بول اٹھے, کہا کہ اس کام کو میں سر انجام دوں گا. چنانچہ حضرت عمر اپنے گھر جاتے ہیں, جب حالت کفر میں ہوتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر سے تلوار لیتے ہیں اور تلوار لے کر چل پڑتے ہیں. راستے میں بنی زہرہ کے ایک شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے جن کا نام حضرت نعیم بتایا جاتا ہے. وہ صحابی رسول تھے, اس کو اسلام لا چکے تھے. تو حضرت نعیم نے جناب عمر سے پوچھا کہ اے عمر, آج تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں, کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جناب عمر نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کو معاذاللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. تو اس پر حضرت نعیم نے کہا کہ اگر تم ان کو قتل کرو گے تو جو ہاشمی خاندان جو ان کے فیملی والے ہیں اور بنو زہرہ سے تم کیسے بچو گے, وہ تمہیں قتل کر دیں گے. تو اس پر آپ کو غصہ آ گیا, چراغ بھی آ گئے اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو نے بھی اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. چلو پہلے میں تمہارا ہی کام کرتا ہوں, ان کا کام میں بعد میں تمام کروں گا. اس پر حضرت نعیم نے بھی اپنی تلوار نکال لی اور قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر وار کر گئے. حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, پہلے مسلمانوں کے امیر پر حملہ بعد میں کرنا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. پہلے اپنے گھر والوں کو تو سنبھال لو, پھر دیگر لوگوں کی طرف آنا. تو اس پر حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا اور زیادہ مزید جو ہے وہ غصے میں آ گئی. تو اب وہ ادھر جانے کی بجائے اب اپنی بہن کے گھر ہوئے جمیل رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے وہ چلے گئے اور دیکھا کہ گھر کا دروازہ جو ہے بند ہے. جب دستک دی تو اس عالم میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں حضرات کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے, یعنی آپ کو قرآن سکھا رہے تھے. تو جب آپ نے دستک دی اتنی زور سے تو دونوں بھی ابھی سمجھ گئے کہ عمر کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک گھر کے کونے میں وہ چھپ گئے. چنانچہ حضرت جمیل, ان کا نام حضرت فاطمہ ہے, جب ان کو انہوں نے دروازہ کھولا, حضرت عمر جو کہ پہلے جلال میں تھے اور جیسے ہی اندر آئے اور آ کر اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. تو اس پر آپ کے بہنوئی حضرت زید بولے کہ جی ہمارے آبا کا دین چونکہ باطل دین تھا, اس لیے ہم سچے دین جس کو ہم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں, اس کی تبلیغ کر رہے ہیں, تو ہم نے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے اور یہی سچا دین ہے. تو اس پر آپ کو جناب بہت زیادہ غصہ آیا, تو آپ نے اپنے بہنوئی پر جو ہے وہ تھپڑوں اور گھوسوں کی بارش کر دی. اور جیسے ہی آپ کی بہن اپنے شور کو چھڑانے کے لیے آگے ہوئی تو آپ نے ایک موقع اپنی بہن کے اوپر بھی دے مارا, جس سے ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا. تو چونکہ وہ بھی عمر کی بہن تھی, تو جب ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا تو وہ بول اٹھی کہ اے عمر, کیا تم ہمیں اس لیے مار رہے ہو کہ ہم ایک خدا کے پیروکار ہو چکے ہیں, ہم نے سچے دین کی جو ہے وہ پہلی شروع کر دی ہے, ہم نے اللہ کے سچے نبی کو مان لیا ہے, تو اس لیے تم ہمارے دشمن ہو گئے, اس لیے تم ہمیں مار رہے ہو. اے عمر یاد رکھو, ہمارے بدن میں خون کا جب تک ایک ایک قطرہ بھی ہے ہم اسی دین کے فالوور رہیں گے, اسی دین کے ماننے والے رہیں گے. تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو. چنانچہ اپنی بہن کے جب یہ الفاظ سنے نا تو غصے میں تھوڑی سی کمی آئی, تو اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا, بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تو جب غصہ ٹھنڈا ہوا پھر پوچھا, اچھا ذرا وہ چیز مجھے بھی تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. تو آپ کی بہن نے کہا کہ اے بھائی, تم حالت شرک میں ہو, پہلے غسل کرو, پھر آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کا سچا آپ کیا کہتے ہیں.
चुनाचे जब आप गुस्ल करके तशरीफ लाए तो फिर आपको जो है वो कुरान का वो नुस्खा दिया गया जिस पर कुरानी आयत लिखी हुई थी, और जब आपने उसको पढ़ा तो फिर मान गए कि वाकई ये रब ज़ुल जलाल का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम हो नहीं सकता। तो जब आप नरम मिजाज हुए तो कहा कि इस वक्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर जलवा फरमा है। मैं उनकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूं, मैं उनके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मैं बैत करना चाहता हूं। तो इस पर हजरत हुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु जो चुपे हुए थे वो जाहिर हो गए और इरशाद फरमाया कि ऐ उमर तुम्हें मुबारक हो, कल ही मेरे आका ने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम के लिए जो है वो कबूल फरमा ले और इस्लाम की उम्र के जरिए मदद फरमा। तो मेरे आका की दुआ की हुई कारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो चुकी है। चुनांचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को अब अपनी बहन अपने बहनोई और हजरत हुबैब रज़ियल्लाहु के साथ वहां से निकलते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम पर तशरीफ फरमा थे। दारे अरकम ये हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था जो पहाड़ी की चोटी पर जो है वो था, ऊंची जगह पर था। वहां पर दीगर और भी कई मुसलमान प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर ममूर थे, वो भी वहां पर बैठे थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी कई सहाबा किराम वहां पर मौजूद थे। चुनांचे जब हजरत उमर को हाथ में तलवार पकड़े हुए देखा तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए सरकार मदीना की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, अगर इनके इरादे ठीक ना हुए तो आज मेरी तलवार इनका फैसला कर देगी। चुनांचे जैसे ही हजरत उमर जो है वो दारे अरकम में पहुंचते हैं तो मेरे आका खुद अपनी मसनद से जो है वो उठ खड़े होते हैं और चलकर हजरत उमर का हाथ पकड़ लेते हैं और उनके दामन को पकड़ लिया और इरशाद फरमाया कि ऐ उमर, कब तक तुम इसी सरकशी में घूमते रहोगे? क्या उस वक्त तक तुम इसी सरकशी में रहोगे कि जब तक अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत और रुसवाई को मुसल्लत ना कर दे? तो उसी वक्त बेइख्तियार उनके मुंह से निकलता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका अब्दुल्लाहि व अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल अल्लाह के बंदे हैं। चुनांचे आपका इस्लाम कबूल करना था। उस वक्त जितने भी मुसलमान वहां पर मौजूद होते हैं खुशी से नारे तकबीर को बुलंद करते हैं।